ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصاب زندگی عطا فرمایا ہے وہ بڑا بیلنس اور بڑا پیرل چلتا ہے، جہاں رحمتیں سمیٹنے والوں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، وہیں سستی کرنے والے کو وعیدات وارنس بھی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی، اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں۔ وداع کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اس میں جو انر فیلنگز ہیں، جو باطنی کیفیات ہیں، وہ بندے کی کیا ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ایک شخص نے آ کر یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی و اوجز، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے اور بڑا ہی مختصر سکھائیے۔ حضور آپ کچھ فرمائیے اور انتہائی مختصر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، یعنی یہ جمعۃ الوداع کہاں سے اخذ ہوا؟ فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تو نماز پڑھے تو ایسے نماز پڑھ جیسے دنیا سے جانے والا اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا اگر نماز آخری ہو سکتی ہے جو چند گھنٹوں کے بعد آ جانی ہے، تو جو رمضان ایک سال کے بعد آنا ہے اس کا جمعہ بھی یاد رکھو آخری ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے ایسے ادا کرو کہ شاید یہ آخری ہے۔ پھر اس کو آخر رکھنے میں ہوگا کیا کہ جب انسان کسی چیز کو آخری سمجھتا ہے تو پھر اس پر پوری توجہ کرتا ہے، پورا فوکس کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس نماز کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ میں سارے کے سارے حاصل کر لوں۔ تو علماء فرماتے ہیں جب جمعۃ الوداع پڑھا جائے تو ہر بندے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رمضان کی جتنی برکتیں ہیں میں آج ساری حاصل کر لوں گا انشاءاللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، ایسی بات نہ کرو کہ جو بات کرنے کے بعد تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ اور اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول گفتگو نہیں کرتا۔ تو روزے نے سکھایا یہ تھا کہ اس میں لا یعنی گفتگو تو کرنی نہیں تھی۔ تیسری بات فرمایا وَأَجْمِعِ الْيَاسَ أَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا اس سے نا امید ہو جا، اپنی ساری امید اپنے پروردگار سے رکھ، قناعت کے دروازے پہ قدم رکھ، اللہ تیرے دل کو غنی فرما دے گا۔ تو یہ مختصر سی وہ 3 نصیحتیں ہیں، اگر انسان ان کو پلے سے باندھ لے تو یہ سرمایہ حیات بن جاتی ہیں، جس سے یہ بات اخذ ہوئی کہ یہ جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا۔ اب جمعۃ الوداع کی مناسبت سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اچھے اعمال سے انسان غافل کب ہوتا ہے؟ جب اس کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ امید ہو بڑی لمبی عمر ہے، وہ بڑے بڑے منصوبے بنائے گا اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ جیسے ہم سب لوگ ہیں، اکثریت ہم زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، 60 سال 80 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اور ہماری پلاننگ کے اندر آخرت شامل ہی نہیں ہوتی۔ یہ جمعۃ الوداع یہ درس دیتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جو پلاننگز کرتے ہو اس کے اندر آخرت کو شامل کرو۔ جب آخرت کو شامل کرو گے تو تمہاری ساری پلاننگز کی ڈائریکشن بھی بدل جائے گی، اور اس پلاننگ پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اب اس پلاننگ میں سے ایک پلاننگ کیا ہے جو جمعۃ الوداع کا پیغام ہے کہ ماہ رمضان کا اختتام، وداع ہے، آخری ہے، تو اختتام تو اچھا ہونا چاہیے۔ وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں پڑھیا عہدہ جانیے جدا توڑ چڑھیا۔ تو یہ توڑ چڑھنے کا کیا مطلب؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار وہ خاتمہ پر ہے، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے
تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک دعا کرتے تعلیم امت کے لیے. وہ دعا کیا ہے؟ فرماتے اللہم اجعل خیر اموری آخرہ، اللہم اجعل خواتم عملی رضوانک، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک. اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میرے زندگی کا بہترین حصہ بنا دے. یہ دعا فرماتے اے اللہ میرا آخری عمل تیری رضا والا عمل ہو جس سے تو راضی ہو جائے. اور یہ دعا فرماتے اے اللہ میری زندگی کا آخری دن اس دن کو بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو جائے. تو یہ آخری لمحات کو کتنا پاکیزہ اور کتنا خوبصورت بنانا ہے. اسی پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی پیش نظر رہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم اپنے مردوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ من قال لا الہ الا اللہ کان آخر کلامہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پر آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہوا رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. آخری کلمے کی اتنی اہمیت ہے. یہاں اب شرعی مسئلہ بھی پیش نظر رہے کہ تلقین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نزاع کے عالم میں کوئی شخص موجود ہے اور آپ اسے کہیں کلمہ پڑھو. ہرگز ایسا نہیں کہنا. کیوں؟ اس وجہ کہ وہ حواس باختہ ہے. ممکن ہے کہ وہ انکار کر بیٹھے میں نہیں پڑھتا، وہ بھی گناہ گار اور آپ بھی گناہ گار. اب تلقین کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، آنکھوں کو بند کرو اور زبان سے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس پڑھو. وہ بھی صاحب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے گا. اور اس کلمہ طیبہ کے جاری ہونے پر اللہ تعالیٰ اسے تو خاتمہ بالخیر دے گا ہی، جس نے یہ تلقین کی اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی خیر پہ فرما دے گا. اب اسی بات کے اجرا کے لیے ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ لیک آف نالج، جہاں ایکیورڈ نالج یا ریویلڈ نالج نہیں ہوتا وہاں ہی سارے کے سارے فالٹس آتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں. اور اگر علم آ جائے تو تنازع سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. نماز کے بعد جو کلمہ طیبہ ذکر کیا جاتا ہے، بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے کہ ہمارے ایمان کے سب سے بڑے گواہ ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہمارے نمازی بھائی ہوتے ہیں. اور ان نمازی بھائیوں کو کسی موقع پر ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے. دنیا کے سامنے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، یہ پورے زور سے کہے یا اللہ میں اس کے ایمان کا گواہ ہوں. یہ جب بھی تیری بندگی سے باہر نکلتا تھا تو ایمان کی تجدید کے لیے یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان تھوڑا لاؤڈلی سے پڑھتا ہے تو ساتھ والے کے اندر بھی اس کلمہ طیبہ کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. اور جب اس دنیا میں جاری ہے تو آخری وقت میں نمازی بھائی پاس آ کے پڑھے گا تو رب تعالیٰ ضرور زبان پہ جاری فرما دے گا. تو یہ وہ اصل ہے جس اصل کی بنیاد پر نمازوں کے بعد جہر کے ساتھ کلمہ طیبہ کو ذکر کیا جاتا ہے. اس کے متعلقہ فقہا نے یہ بھی لکھا کہ جب یہ کلمہ طیبہ ذکر کیا جائے تو دل میں کسی قسم کی گھٹن نہ آئے. اگر گھٹن آ گئی، کوئی کویسچن مارک آ گیا، کوئی ڈاؤٹ پڑ گیا تو خطرہ یہ ہے کہ اس کی زبان پر کسی کے کہنے پر بھی کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. یعنی اجرا میں یہ دقت آ جائے گی، رکاوٹ آ جائے گی. لہٰذا کلمہ طیبہ کو انسان کو اپنا ورد نمازوں کے بعد بھی بنانا چاہیے. اور ساتھ جس پہلو کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو آخری کلمہ اپنا درست کرنا چاہیے. اب ان آخری کلمات میں اور آخری چیزوں میں سے ماہ رمضان بھی آخر پر ہے. 25 روزے گزر گئے. اب ان میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا فرمائی؟ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خصوصیت ہے. رب تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پختگی کو زوجہ بیان کرتی ہیں۔ ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جو آخری عشرہ آتا رمضان کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اتنی عبادت کرتے کہ جو عبادت دوسرے ایام میں نظر نہیں آتی۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ یعنی اختتام آتا تو خاتمے کو بہتر سے بہتر تر کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو زندہ کرتے، کبھی قیام میں ہیں، کبھی قرات میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، کبھی ذکر الہی میں ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا کہ امہات المومنین کہتے ہیں حضور ہماری طرف آتے اور ہمیں آ کے کہتے ایقظو، جاگو جاگو، اٹھو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک ہو جاتے۔ یہاں خواتین اسلام کے لیے ایک خصوصی پیغام جسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عورت نیکی کے کام میں اگر مرد کے ساتھ شامل ہو جائے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں سب سے زیادہ اس خاندان پر برستی ہیں۔ اگر خاتون نیکی کے معاملے میں مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ عورت کی عطا کردہ استقامت کے اندر دوام موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دین مرد کے ذریعے آئے تو گھر کی دہلیز تک جاتا ہے، اور اگر عورت کے ذریعے آئے تو وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض صوفیاء نے کہا گھر کے اندر نہیں، اولاد کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سینوں کے اندر جو دل کے اندر محبت موجود ہے، لاڈ میں کالے کا وہ جملہ میرے آپ کے ایمان کے لیے تازگی کے لیے کافی ہے۔ جب وہ یہاں سے جانے لگا اور ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کا متبادل اس نے ایک نظام دے دیا، اس کے باوجود بھی جا کے کہنے لگا مجھے ایک خطرہ ہے، ان کے سینوں کے اندر جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو ذرا سا کسی نے چنگاری لگائی تو وہ بھڑک اٹھے گا، وہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس سے پوچھا وہ کیوں نہیں مٹ سکتا؟ نظام تو تم نے اتنا خطرناک بنا دیا، 200 سالہ پلاننگ ہماری پیچھے موجود ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہ ایکورڈ نالج نہیں ہے، وہ قصب سے نہیں آتا۔ میں نے بر صغیر میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ کی محبت مائیں اپنے دودھ میں بچوں کو پلا دیتی ہیں۔ تو یہ ماں ہے جس کی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے تو اقبال بولتے ہیں، اقبال کہتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ فرمایا یہ مائیں ہیں کہ جن کے اندر یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے رب تعالیٰ نے کہ ان کی سیرت فوراً اولاد کی سیرت میں منتقل ہوتی ہے، اولاد ان سے اخذ کرتی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی کیوں نہ موجود ہو۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو رب پیٹ میں بھی بختیار کاکی کی صورت میں قرآن یاد کروا دیتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جوہر صدق و صفا از امہات، کہ نسل نے اگر صدق و صفا کا سبق لینا ہے تو وہ ماں کی گود سے لینا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت کی خصوصیت ہے التی تسرہ اذا نظرا، کہ جب شوہر نیکی کے لیے اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے۔ وَتُطِیعُهُ اذا امرہ، اور جب اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے روکنے کا درس دیتا ہے، وہ فوراً رک جاتی ہے۔ وَلَا تُخَالِفْهُ فِي مَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور وہ اس کے مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر ایسا کام نہیں کرتی کہ جس سے مرد ناراض ہو جائے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میرے سرتاج کی رضا میں میرے پروردگار کی رضا موجود ہے اور مجھے وہ نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر یوں کہنے سے میاں بیوی دونوں اٹھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ازواج کو اٹھایا، دونوں مصلی پر آ گئے، تو امت کو یہ درس دیا رب تعالیٰ اس میاں بیوی کو بڑا پسند فرماتا ہے جو اپنے لمحات کو بہترین بنانے کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کا درس آج کا جمعۃ الوداع ہمیں یہ دیتا ہے کہ باقی ماندہ ایام میں اگر پوری فیملی پوری طرح عبادت میں مستغرق نہیں ہوئی تو ارادہ فرمائے کہ انشاءاللہ اب صحیح معنوں میں مستغرق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر وعید اور وارننگ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور کیفیات یہ ہے کہ راقیہ سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر چڑھے، فلما راقی عتبۃ قال آمین، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسری پر رکھا پھر کہا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل دیکھا تو یہ غیر معمولی عمل تھا۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو کبھی بلند آواز سے آمین کہتے ہوئے نہیں پایا، آج خلاف معمول ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ یہ آمین کی صدا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جبرائیل امین دعا کر رہے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ یہ جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سید الملائکہ ہیں اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ انبیاء تک پہنچاتے رہے ہیں، مختلف شکلوں میں یہ حاضر ہوتے رہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں جب آتے تھے تو حضور کے پیارے صحابی جناب دہیہ کلبی کی شکل اختیار کر کے آتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہزاروں مرتبہ آئے، اتنی مرتبہ کسی کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ بعض علماء نے لکھا تقریباً 40,000 مرتبہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، علماء نے اس کی، محدثین نے تشریح و توضیح کی کہ یہ دعا کس جگہ ہوئی، کیا سدرۃ المنتہا پہ دعا کی یا قدم مصطفیٰ میں آ کے دعا کی؟ کہا دونوں صورتیں ہی قابل تسلیم ہیں اور ایمان کو بڑی تازگی دیتی ہیں۔ اگر تو دعا کی سدرۃ المنتہا پر تو پھر دیکھو جبریل کی آواز کا عالم کیا ہے، سدرۃ المنتہا پر وہ ہے، اور نظر یہ ہے کہ رسول اللہ منبر پر چڑھ رہے ہیں، آواز کی طاقت یہ ہے کہ مسجد نبوی تک وہ آواز آ رہی ہے۔ اگر رسول اللہ کے اس غلام کی شان یہ ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ بولے، آواز مسجد نبوی میں آئے، وہ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے نظر مسجد نبوی تک لے جائے، تو پھر رسول اللہ کی نظر کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر تمہیں کہنے پڑے گا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سدرۃ المنتہا پہ وہ دعا کی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قدم مصطفیٰ میں آئے اور یہاں آ کے دعا کی۔ جب یہاں دعا کی تو صحابہ نے سوال کیا، پتہ چلا انہیں جبرائیل نہ نظر آ رہے تھے نہ جبرائیل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو جواب دیا، انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ جناب جبرائیل یہاں پہنچے تو یہاں پہنچ کر دعا کی، پیغام یہ دیا دعا کی قبولیت چاہتے ہو، مہر سند کی مہر لگوانا چاہتے ہو تو یا تو قدم مصطفیٰ میں آ جاؤ یا وسیلہ مصطفیٰ کو لے کے آ جاؤ۔ اب ان میں سے پہلی دعا جناب جبرائیل کیا کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے کہا آمین۔ پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اتنی کوشش کرنی ہے کہ اپنا نام بخشے ہوں کی لسٹ میں آ جائے، اور کوئی بھی کام بغیر کوشش اور محنت سے نہیں ہوتا، اور اس کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ طرق بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں، اللہم اجرنا من النار
हुजूर क्या दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरो या ज़ल जलाली वल इकराम। और साथ ही साथ हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात की तरफ रग़बत दिलाते हैं कि सदका दो, जिसे सदका फ़ितर से ताबीर किया गया। अब ये सदका फ़ितर की फ़िलॉसफ़ी क्या है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़रदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़स व तुअमतन लिल मसाकीन, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका फ़ितर को मुकर्रर फरमाया दो वजह से। पहली कि इसकी बरकत से रोज़ेदार के लग़व और फहश और बेहुदा कलाम जो थे उनसे जो खलल आया था, रब ताला इसकी वजह से उस खलल को दूर फरमा देगा। दूसरा फरमाया कि मसाकीन के लिए खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। अब मुहद्दिसीन क्या लिखते हैं? मुहद्दिसीन कहते हैं इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दिल में ये एहसास पैदा किया कि तुम इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझो, मेहनत करो, बख्शिश के लिए अपने सर को झुका दो। इधर तुम्हारा सर झुका हो, उधर मिस्कीन के मुंह में लुकमा हो, इधर तुम दुआ कर रहे हो, उधर वो तेरे हक में दुआ कर रहा है। या अल्लाह, जिसने ये लुकमा पहुंचाया है उसे रमज़ान की खैर दे दे, उसे बरकत दे दे, उसे बख्शिश के परवाने दे दे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इधर ये दवा कर रहा था, उधर दुआ हो रही थी, तो रब ताला बख्शे हुओं की लिस्टों में यकीनन इसका नाम लिख देगा। तो ये सदका फ़ितर की असल मौजूद है। अब उस सदका फ़ितर के अहकाम की तरफ अगर हम जाना चाहें कि ये किस पर वाजिब होता है, वो मुसलमान जो ईद की सुबह में ज़रूरियात ज़िंदगी, नेसेसरी ऑफ लाइफ से ज़ायद इतनी रकम का मालिक हो कि जिससे 52.5 तोले चांदी को ख़रीदा जा सकता है, जिसकी रकम आज के दिन के मुताबिक तकरीबन 1,35,000 के राउंड अबाउट बनती है, तो ये शख्स साहिब निसाब होता है। हमने कई मरतबा ये बात अर्ज़ की कि जो शख्स साहिब निसाब हो वो सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है देने वालों में शामिल फरमा लिया है। और औलाद से भी पूछे कि अपना हिसाब लगाओ, अगर तुम्हारी सेविंग अमाउंट इतनी हो चुकी है कि तुम खुद साहिब निसाब हो, तो फिर सजदा शुक्र करे, या अल्लाह देने वाला सिलसिला मेरी नस्ल में भी जारी फरमा दिया है, देने वाला हाथ और देने वाले दिल अता फरमा दिए हैं, देने वालों में हमें शुमार किया है। तो ये पहलू पेश नज़र सदका फ़ितर में भी रहे कि जिसके पास इतनी अमाउंट मौजूद है वो साहिब निसाब है। अब वो किसका अदा करेगा? सबसे पहले अपना और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से, नाबालिग औलाद की तरफ से। हाँ, अगर बालिग औलाद और अहलिया की तरफ से अदा करना चाहे तो उनको बता दे या इजाज़त ले ले, अदा करे तो अदा हो जाएगा। वगरना बालिग औलाद को यही चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए, एज ए मेंटोर उनकी तरबियत भी करनी चाहिए। बेटा खुद अपना अदा करो, बेटा आप अपना अदा करो, ताकि उनकी तरबियत भी हो जाए और वो खुद अपनी पॉकेट मनी को बाबरकत करने के लिए अपने इस सिलसिले को अदा करें। फिर यहीं अगर कोई शख्स बेटा भाई बाहर के मुल्क में रहता है, यूके में सपोज, वो सदका फ़ितर अदा करना चाहता है और यहाँ वाला सदका फ़ितर अदा करना चाहता है, तो क्या करें? दोनों अहबाब मिनिमम मिकदार गंदुम के एतबार से है। 2 किलो गंदुम की जो कीमत बनती है वो मिनिमम 340 रुपये बनती है। लेकिन अगर किसी के दस्तरखान में ऐसी गंदुम है जिसमें जौ भी शामिल हो जाती है, कभी खजूर भी आ जाती है, कभी चने भी शामिल हो जाते हैं, तो उसे चाहिए उतनी मिकदार ज़्यादा बढ़ा ले। उस एतबार से, जिस एतबार से उसका दस्तरखान सजता है, फ़ी कस मिनिमम मिकदार 340 रुपये बनती है। अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो फिर ये है। अगर यूके में आपका बेटा मौजूद है और वो ये चाहता है कि अब्बा जान मेरी तरफ से वहाँ अदा करें, तो फिर आप उससे सवाल करेंगे, बेटा बताओ वहाँ गंदुम की कीमत 2 किलो की क्या है? जो कीमत होगी उतनी कीमत खा पाकिस्तान में दे दे, खा वहाँ कोई मुस्तहिक हो तो वो उसको अदा कर दी जाए। अब यहाँ ये मसला भी पेश नज़र है, वहाँ अगर नाबालिग औलाद मौजूद थी तो उनका सदका फ़ितर भी वो अदा करेगा। जो सरपरस्त है, बेटे की आगे औलाद मौजूद है और उनका सदका फ़ितर खा वहाँ अदा करे, खा यहाँ अदा करे, वहाँ अदा करे तब भी वही कीमत, यहाँ अदा करे तो तब भी वहाँ की कीमत यहाँ किसी मुस्तहिक को दी जाएगी।
کب ادا کرنا ہوتا ہے؟ عید سے پہلے پہلے اسے ادا کر لینا چاہیے۔ ایڈوانس اگر کوئی کر دے تو اس کے لیے بہت بہتری ہے کہ تاکہ اہتمام مساکین کے ہاں تومتن پہلے پہنچ جائے اور جہاں دوا ہو جائے وہاں دعا بھی ہو جائے۔ اس جمعہ کے موقع پر ہم لوگ اکثر چیزوں میں شارٹ کٹ کے قائل ہیں، اور دین میں بھی ہم کہتے ہیں فوری کوئی جمپ لگ جائے، ہمیں کوئی محنت اور سٹرگل نہ کرنی پڑے۔ دیکھیے سب سے بڑی ذات تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے محنتیں نہیں فرمائی؟ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں، جنت کی بشارت موجود ہے، عبادتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی ہم دے دیں تو ان کی رائی کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا ان کا ایمان ہے۔ لیکن ان کی راتیں بھی جاگ کے گزر رہی ہیں، مناجات میں گزر رہی ہیں اور عاجزیوں میں گزر رہی ہیں۔ ہمارے پاس نہ جنت کی بشارت، نہ عبادتوں کے ڈھیر، نہ اخلاص، اور اس کے باوجود غفلت نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پر تخفیف ہوئی، سورہ مزمل آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور کنسیشن ہے آپ کے لیے، تخفیف کیجئے۔ آپ نے اور برا دی۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی، عرض کیا حضور پاؤں میں تو ورم آ گئے اور آنکھ مبارکوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ یہاں ہلکے پڑ گئے ہیں۔ حضور رب کی طرف سے تخفیف آ گئی، آپ پھر بھی عبادت کو بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ کیا تو نہیں چاہتی افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اور ان شارٹ کٹ میں ہم نے کئی ایسی چیزیں بنا لی۔ قضائے عمری، 2 نفل پڑھیں تو ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے اس کو اگر آپ کسی اچھی تعویل میں لانا چاہتے ہیں تو تعویل یہ ہے، نماز جمعہ ختم ہو تو اس کے بعد 2 نفل توبہ کے پڑھیں، توبہ کے پڑھیں، یا اللہ ماضی میں جو کچھ ہوا میں اس پر توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کی معافی کو بھی قبول کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر معافی مانگے، یا اللہ میری توبہ اور پکی سچی توبہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلا سارا کچھ ختم ہو گیا۔ حق 2 قسم کے ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو خالی توبہ کرنے سے وہ قرض کی تلافی نہیں ہوگی، پکا ارادہ کرے میں اس کا قرض دوں گا۔ جس کا مارا تھا فون کر کے کہے مجھے احساس ندامت ہے بھائی، تمہارے پیسے دینے ہیں، جو ہی مجھے فرصت ملے گی، جو ہی میرے پاس وسعت آئے گی تمہاری رقم دوں گا، بس مجھے مہلت دے دو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کرے، یا اللہ ماضی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ان قضا کو ادا کرنا ہے، میں آج سے پکا ارادہ کرتا ہوں ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز کو ادا کروں گا۔ ادھر اس نے یہ توبہ کر لی اور ادھر کیفیات یہ ہے کہ اسے مہلت ہی نہیں ملی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اب امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کی بخشش کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ لہٰذا یہ جو شارٹ کٹ والا فلسفہ ہے، اس فلسفے سے تھوڑا سا اراد، اس پر یہ پہلو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، عبادت کی طرف آتا ہے، آپ کے پاس معافی کے لیے آتا ہے، اس سے اعراض مت کیجئے۔ اگر اعراض کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی عبادت گزار تھا، اور ہر وقت اس کی کیفیات یہ تھی کہ بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا۔ ایک گناہگار شخص اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی اور وہ اس کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیجئے، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، بیزاری کا اظہار کیا، کہنے لگا نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، تم میری صحبت میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ بس اتنی دیر تھی، وقت کے نبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور وحی کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں سے جا کے کہہ دیجئے اپنے اپنے اعمال نئے سرے سے کریں، پہلے سارے اعمال ختم ہو گئے۔
سوال یہ اٹھا کہ برے کے ختم ہوئے اس کا تو فائدہ ہو گیا، نیکوکار کی نیکیاں ختم ہوئیں اس کا تو نقصان ہو گیا۔ عرض کی مولا یہ کیسے؟ فرمایا وہ جو بدکار تھا نا، نیکی کا جذبہ لے کے آیا تو اس جذبے کی وجہ سے ساری معافی اسے عطا فرما دی ہے، اور یہ جو نیکوکار تھا اس کے اندر نیکی کا تکبر پیدا ہوا، اس تکبر نے اس کے پہلے سارے اعمال کو اکارت کر دیا۔ لہٰذا عید کے آنے سے قبل یہ ارادہ فرما لیں، جہاں دوریاں ہیں وہاں قرابتیں ہوں گی، ماں باپ ناراض ہیں تو راضی ہوں گے، میاں بیوی میں اگر کہیں کسی وجہ سے شکنجی ہے اسے دور کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار عالم اس موقع پر ہمیں بھی معاف فرمائے، اور اس معافی کی بہترین صورت غزہ میں تڑپتے ہوئے ان ہمارے بہن اور بھائیوں کو رحمتوں کی صورت میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔